بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ المرکات کا دوسرا باب ہے کلی جزی۔ سبق نمبر 16 کے اندر ہم نے حد تام، حد ناقص، رسم تام، رسم ناقص، اس کے بارے میں کافی تفصیل ہم پہلے پڑھ چکے ہیں۔ آج کے سبق کے اندر اسی سے متعلقہ جو باقی تفصیل ہے ہم وہ پڑھیں گے۔ پہلا پارٹ ہم نے پڑھا تھا، اس پہلے پارٹ کے اندر ہم نے یہ پڑھ لیا تھا کہ تعریف کسے کہتے ہیں، مورف کسے کہتے ہیں، قول شارح یہ کسے کہتے ہیں، موضوع کیا ہوتا ہے، محمول کیا ہوتا ہے، اور تعریف کس طریقے سے کی جاتی ہے، اور تعریف کے اندر کتنی چیزوں کا خیال رکھنا یہ ضروری ہے۔ پھر اسی طریقے سے ہم یہ والی بات بھی پڑھ چکے ہیں کہ جو حد اور ناقص یہ جو دو قسمیں بیان کی گئی ہیں کس اعتبار سے بیان کی گئی ہیں، اور ہم نے یہ والی بات بھی پڑھ لی ہے کہ تام اور ناقص یہ جو فرق کیا گیا ہے یہ فرق کیوں کیا گیا ہے۔ اب یہ ساری باتیں پہلے سبق کے اندر ہو چکی ہیں۔ اب آج کے سبق کے اندر ان چاروں جو قسمیں ہیں ان چاروں قسموں کی تعریف کی جائے گی۔ سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں حد تام کی۔ دیکھیں جو حد تام ہے، حد تام کس کو کہتے ہیں؟ جو آپ تعریف کے اندر دو چیزوں کو ذکر کریں۔ آپ نے تعریف کے اندر ایک تو ذکر کرنا ہے جنس سے قریب، اور اسی طریقے سے آپ نے تعریف کے اندر ذکر کرنی ہے دوسری چیز فصل قریب۔ جنس سے قریب اور فصل قریب دونوں کو ملا کے جب آپ کسی چیز کی تعریف کریں گے، دونوں کو ملا کر جب آپ نامعلوم تصور کو معلوم کریں گے تو اس قسم کی جو تعریف ہے اس کو کہا جائے گا حد تام۔ اب اس کی مثال کیا ہے؟ اس کی مثال حضرت نے دی ہے جیسا کہ انسان کی تعریف کرنا حیوان ناطق کے ساتھ۔ اب یہ دیکھیں انسان یہ موضوع ہے اور حیوان ناطق یہ محمول ہے، اور حیوان ناطق کے بارے میں اگر آپ غور کریں گے تو حیوان ناطق کے اندر یہ دونوں چیزیں پائی جا رہی ہیں، جن سے قریب بھی پائی جا رہی ہے اور اسی طریقے سے فصل قریب یہ بھی پائی جا رہی ہے۔ اب فصل قریب کے بارے میں آپ کو پہلے تفصیل سے بتا چکا ہوں کہ فصل قریب اس کو کہتے ہیں کہ جو جن سے قریب کے اندر جو دیگر مشارکات ہوتے ہیں ان سے اس لفظ کو یا اس چیز کو جدا اور الگ کرتا ہے، اور یہ ناطق ایسا ہی ہے کہ جو حیوان جو اس کے لیے جن سے قریب ہے اس کے اندر جو باقی چیزیں شریک ہیں بکر غنم وغیرہ اس سے انسان کو جدا اور الگ کرتا ہے، تو اس لیے یہ فصل قریب ہے۔ اور حیوان یہ بھی آپ پہلے پیچھے تفصیل کے ساتھ پڑھ چکے ہیں کہ انسان کے لیے جنس سے قریب ہے، کیونکہ انسان کے اوپر جو سب سے پہلا آتا ہے وہ یہ والی جنس ہی آتی ہے، اس کے اوپر پھر آگے دیگر اجناس آتی ہیں، اس میں جسم نامی آتا ہے، اس میں جسم مطلق آتا ہے وغیرہ ذالکا۔ تو اس قسم کی تعریف کو کہا جائے گا حد تام۔ اور آگے بات کر لیتے ہیں حد ناقص کی۔ دیکھیں حد ناقص کے اندر کیا ہوتا ہے؟ حضرت نے یہاں پر ذکر یہ کیا ہے کہ آپ جن سے قریب نہیں بلکہ جن سے بعید کو ذکر کریں، جن سے بعید کے ساتھ آپ فصل قریب ذکر کریں۔ یہ ایک طریقہ ہے حد ناقص کا۔ دوسرا طریقہ یہ ہے حد ناقص کا کہ اکیلی یا فصل قریب ذکر کریں۔ ان دونوں کی آپ مثالیں بھی یہاں پہ دیکھ لیں، جیسے کہ جو انسان ہے انسان کی آپ تعریف کریں جسم ناطق کے ساتھ، یہ انسان بن جائے گا موضوع، اور اس کی آپ نے تعریف کی جسم ناطق یا اکیلا ناطق۔ پہلے آپ اکیلے ناطق کو سمجھ لیں۔ ناطق کے بارے میں آپ اوپر تفصیل سے پڑھ چکے ہیں کہ ناطق انسان کے لیے فصل قریب ہے، تو جب آپ نے انسان کی تعریف اکیلے ناطق کے ساتھ کی ہے تو آپ اکیلے فصل قریب کے ساتھ تعریف کر رہے ہیں، تو اس لیے اس تعریف کو کہا جائے گا حد ناقص۔ ایک صورت۔ دوسری صورت یہ ہے کہ آپ فصل قریب کے ساتھ جن سے بعید کو بھی ذکر کریں گے تو تب بھی اس کو حد ناقص ہی کہا جائے گا، جیسا کہ آپ انسان کی تعریف کریں جسم ناطق کے ساتھ۔ اب جسم جو ہے یہ انسان کے لیے فصل بعید ہے۔ کیسے فصل بعید ہے یہ بھی میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں۔ شروع کے اندر جو جنس الاجناس ہے وہ جوہر ہے، جوہر کے نیچے جسم مطلق ہے، جسم مطلق کے نیچے پھر کیا ہے؟ نامی غیر نامی ہے، اور جو جسم نامی ہے اس کے نیچے حیوان ہے، پھر حیوان کے نیچے انسان ہے۔ تو یہ جو اوپر والی جو حیوان ہے یہ تو انسان کے لیے جن سے قریب ہے، لیکن اوپر والی چاہے وہ نامی ہو چاہے وہ جسم مطلق ہو چاہے وہ جوہر ہو، یہ ساری کی ساری جن سے بعید ہیں۔ تو جن سے بعید اور فصل قریب کو ملا کے جب آپ تعریف کریں گے انسان کی اور آپ یہ کہیں گے جسم ناطق، تو اس کو کہا جائے گا حد ناقص۔ دو قسم کی تعریفیں ہوگی۔ اب اس کے بعد آگے بات کر لیتے ہیں رسم تام اور رسم ناقص کی۔ دو تعریفیں ہم پڑھ چکے ہیں، ایک ہم نے پڑھ لی ہے حد تام اور حد ناقص، دو تعریفیں باقی ہیں وہ ہیں ایک رسم تام اور رسم ناقص۔ رسم تام کے بارے میں حضرت نے یہ کیا ہے کہ آپ جن سے قریب اور اس کے ساتھ خاصہ اس کو ذکر کریں تو اس کو کہا جائے گا رسم تام۔ جیسے کہ اس کی مثال ہے حیوان ضاحک۔ انسان ہے، انسان کی آپ نے تعریف کی حیوان ضاحک کے ساتھ۔ اب یہ دیکھیں جو حیوان ہے یہ انسان کے لیے جن سے قریب ہے، جیسا کہ میں آپ کو پہلے تفصیل کے ساتھ بتا چکا ہوں، اور جو ضاحک ہے یہ انسان کا خاصہ ہے کہ انسان کے علاوہ کسی اور کے اندر یہ صفت نہیں پائی جاتی ہے۔ تو لہذا جب آپ نے تعریف کے اندر دو چیزوں کو ذکر کیا ہے جن سے قریب اور خاصہ کو، تو اس کو کہا جائے گا رسم تام۔ اور رسم ناقص کے اندر کیا ہوتا ہے کہ جن سے قریب کے بجائے آتا ہے جن سے بعید، جن سے بعید پلس خاصہ، جن سے بعید اور خاصہ کے ساتھ جب آپ انسان کی تعریف کریں گے تو اس کو کہا جائے گا رسم ناقص۔ جیسا کہ آپ نے انسان کی تعریف کی ہے حیوان نہیں بلکہ آپ یہاں پہ کریں جسم ضاحک۔ اب یہ جو جسم ہے جسم انسان کے لیے جن سے بعید ہے، جیسا کہ میں نے ابھی آپ کو حد کی تعریف کے اندر بتایا ہے، تو لہذا جب آپ نے تعریف کے اندر جن سے بعید ذکر کی ہے اور خاصہ ذکر کی ہے تو اس کو کہا جائے گا
رسم ناقص، یہ اسی طریقے سے رسم ناقص کی دوسری صورت بھی ہے کہ آپ اکیلے خاصہ کے ذریعے سے انسان تعریف کریں، جیسا کہ آپ انسان کی تعریف اکیلے ذاہی کے ذریعے سے کریں گے تو اس قسم کی تعریف کو بھی رسم ناقص کہا جائے گا۔ یہ 4 قسمیں ہیں، حد تام، حد ناقص، رسم تام، رسم ناقص۔ چاروں قسمیں ایک ایک کر کے میں نے آپ کو بتا دی ہیں۔ اب چلتے ہیں کتاب کی عبارت کی طرف۔ دیکھیں یہاں تک ہماری عبارت ہو چکی تھی گزشتہ سبق میں، آگے اس کے بعد آگے ذکر کرتے ہیں۔ فرما رہے ہیں تعریف انکان بالجنس القریبی والفصل القریبی، تعریف اگر تو آپ کر رہے ہیں جنس قریب اور فصل قریب کے ساتھ، یسمى حدن تامن، تو اس کا نام رکھا جاتا ہے حد تام، جیسے کہ انسان کی تعریف کرنا حیوان ناطق کے ساتھ۔ اور اگر آپ تعریف کر رہے ہیں جنس بعید اور فصل قریب کے ساتھ، یا اکیلی فصل قریب کی، یہ جو بہی ہے یہ بہی لوٹ رہی ہے فصل قریب کی طرف، یا اکیلی فصل قریب کے ساتھ آپ تعریف کر رہے ہیں تو اس کا نام رکھا جاتا ہے حد ناقص۔ اور اگر جنس قریب اور خاصہ کے ذریعے سے تعریف کر رہے ہیں تو اس کا نام رکھا جاتا ہے رسم تام۔ اور اگر جنس بعید اور خاصہ کے ذریعے سے یا اکیلے خاصہ کے ذریعے سے تعریف کر رہے ہیں تو اس کا نام رکھا جاتا ہے رسم ناقص۔ حد ناقص کی مثال کیا ہے؟ جیسا کہ انسان کی تعریف کرنا جس میں ناطق کے ساتھ یا اکیلے ناطق کے ساتھ۔ اور رسم تام کی مثال کیا ہے؟ جیسا کہ انسان کی تعریف کرنا حیوان ذاہق کے ساتھ۔ اور رسم ناقص کی مثال کیا ہے؟ جیسا کہ انسان کی تعریف کرنا جسم ذاہق کے ساتھ یا اکیلے ذاہق کے ساتھ۔ ولا دخل فی التعریفات للعرض العام، اگلا مسئلہ، آخری مسئلہ حضرت نے یہ ذکر کیا ہے کہ جو تعریفات ہے اس کے اندر عرض عام کا کوئی دخل نہیں ہے۔ دیکھیں کلیات خمسہ کے ذریعے سے تعریف ہوتی ہے، یہ والی بات آپ تفصیل کے ساتھ پڑھ چکے ہیں۔ اور کلیات خمسہ کے اندر جو تعریف ہوتی ہے وہ 3 چیزوں کے ذریعے سے تعریف کی جاتی ہے۔ ایک ان میں سے جنس کے ذریعے سے تعریف کی جاتی ہے، دوسری اس میں سے فصل کے ذریعے سے تعریف کی جاتی ہے، اور تیسری اس کے اندر خاصہ کے ذریعے سے تعریف کی جاتی ہے۔ باقی جو 2 ہیں ان میں سے ایک ہے نو اور دوسری ہے عرض عام، ان دونوں کے ذریعے سے تعریف نہیں کی جاتی ہے۔ ان دونوں کے ذریعے سے تعریف کیوں نہیں کی جاتی ہے؟ اس سے پہلے آپ یہاں پر یہ والی بات سمجھیں کہ حضرت نے دونوں کے بجائے صرف ایک کا ذکر کیا ہے، لیکن میں آپ کو دونوں کی وجہ بتاتا ہوں۔ سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں کہ نو کے ذریعے سے تعریف کیوں نہیں کی جاتی ہے۔ دیکھیں جو نو ہے اس کے ذریعے سے تعریف اس لیے نہیں کی جاتی ہے کہ نو معرف ہوتی ہے، یا پھر ہم یہ کہیں کہ نو ذو تعریف ہوتی ہے، یا پھر ہم یہ کہیں کہ جو نو ہے اس کی تعریف کی جاتی ہے، یہ خود وضاحت طلب ہوتی ہے، یہ خود واضح نہیں ہوتی ہے بلکہ اس کی وضاحت کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو جب وہ خود واضح نہیں ہے تو پھر وہ کسی اور کی وضاحت کیسے کر سکتی ہے؟ تو اس لیے جو نو ہے، نو کے ذریعے سے کسی چیز کی تعریف نہیں کی جاتی ہے۔ اس کے بعد آگے بات کر لیتے ہیں کہ جو عرض عام ہے اس کے ذریعے سے بھی تعریف نہیں کی جاتی ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیں عرض عام اس کے ذریعے سے بھی تعریف اس لیے نہیں کی جاتی ہے کہ جو تعریف ہے، جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے پارٹ کے اندر بھی بتایا تھا کہ تعریف کا معرف سے یا تو اس کے برابر ہونا ضروری ہے یا پھر اس سے واضح ہونا ضروری ہے، لیکن جو عرض عام ہے وہ تو ایک عمومی صفت پائی جاتی ہے جو کہ اپنے موضوع کے اندر بھی پائی جائے گی اور اس کے علاوہ جو دیگر ہیں اس کے اندر بھی پائی جائے گی۔ تو جو تعریف کے اندر ایک چیز ہوتی ہے کہ مانع دخول غیر، یہ اس کا فائدہ نہیں دیتی ہے، تو یہ چونکہ مانع دخول غیر کا فائدہ نہیں دیتی ہے، تمیز کا فائدہ نہیں دیتی ہے، اس لیے عرض عام کے ذریعے سے آپ تعریف کی نہیں کر سکتے ہیں۔ یہ حضرت فرما رہے ہیں کہ تعریفات کے اندر عرض عام کا دخل نہیں ہے کیونکہ یہ تمیز اور جدائی کا فائدہ نہیں دیتی ہے۔ تمیز کا کیا فائدہ، کیا مطلب؟ یعنی یہ معرف کو جدا اور الگ نہیں کر سکتی ہے۔ جیسے کہ میں اس کی مثال لے لیتا ہوں کہ اب انسان ہے، انسان کا جو عرض عام ہم نے پڑھا تھا وہ کیا پڑھا تھا؟ معاشی۔ اب یہ معاشی انسان کے لیے عرض عام ہے۔ اب انسان کی تعریف آپ معاشی کے ذریعے سے نہیں کر سکتے ہیں، کیونکہ اگر آپ نے انسان کی تعریف معاشی کے ذریعے سے کی ہے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، کیونکہ جو معاشی ہے وہ صرف انسان نہیں ہے، اس تعریف کے اندر دیگر بھی داخل ہو جائیں گے کیونکہ باقی جاندار یہ بھی معاشی ہوتے ہیں۔ تو بہرحال یہ آج کے سبق کا خلاصہ ہے کہ آج کے سبق کے اندر ہم نے تعریفات کے بارے میں وضاحت پڑھی ہے جو کہ منطق کا ایک موضوع ہے۔ باقی ایک بات اس میں بھی باقی ہے، وہ ہم انشاءاللہ اگلے سبق کے اندر کریں گے۔